لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، سرزمین ہزارہ کے انتہائی معزز حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ تقریب ایک ایسے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے میرے محترم دوستوں، ایک ایسے وقت میں اس اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے جب اس صوبے کے عوام کی ایک رائے بلدیاتی انتخابات میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ ہے عوام کی وہ رائے کہ جب طاقتور قوتیں ذرا پیچھے ہٹ گئیں، طاقتور قوتیں ذرا غیر جانبدار ہو گئی، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ صوبہ جمعیت علماء اسلام کا ہے اور یہاں پر بیرونی ایجنٹ آئندہ حکومت نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں، میں سب سے پہلے خطہ ہزارہ کے ان سپوتوں کو، ان اکابرین کو، قوموں قبیلوں کے بڑوں کو جو آج جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت کا سبب اور ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستوں، جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت، 100 سالہ اس کی تاریخ اور اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے۔ 1919 میں علماء کا یہ پلیٹفارم اس لیے معرض وجود میں لایا گیا تھا تاکہ مملکتی زندگی میں، قومی اور ملی زندگی میں قرآن و سنت کی روشنی میں قوم کی رہنمائی کی جا سکے۔ انفرادی مسئلے میں تو ایک فرد عالم کی رائے کی حجت ہوتی ہے۔ کسی کو نماز میں غلطی ہو گئی، روزے میں غلطی ہو گئی، زکوٰۃ کے مسئلے میں، نکاح طلاق کے مسئلے میں، میراث کے مسئلے میں، تو ہم مدرسے کے مفتی کے پاس جاتے ہیں، گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب مجھ سے تو یہ مسئلہ
مجھے واضح نہیں میں نے کیسے عمل کیا ہے یا میں نے کیا کرنا ہے، میری رہنمائی فرمائیے، تو اس کی انفرادی معاملے میں ایک فرد عالم اپنی رائے دیتا ہے اور اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ لیکن قوم کے اجتماعی معاملات میں ایک فرد عالم کی رائے کافی نہیں ہے، اس لیے اس بات کا باقاعدہ انتظام کیا گیا کہ علماء کا ایک فورم ہونا چاہیے جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں قوم کی اجتماعی زندگی میں ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کا آغاز کیا اور جس خلوص دل کے ساتھ اس سفر کی بنیاد رکھی گئی، آج اسی خلوص کی برکت ہے کہ پاکستان میں جمعیت علماء کو آج قوم کی اور عوام کی حمایت اور اس کا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں، ملک و ملت کی بات کرتے ہیں، تو دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات امن اور دوسری بات معیشت۔ امن بہت چھوٹا لفظ ہے، 3 حروف کا لفظ، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے اور تمام تر انسانی حقوق کے تحفظ کا نام امن ہے۔ اور انسانی حقوق انسان کے 3 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں: انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو، اور دنیا میں جتنے قوانین بنتے ہیں وہ ان 3 دائروں کے اندر گھومتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نظام عطا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنا اس کے لیے بنیادی چیز تو اللہ کی بندگی ہے۔ عبدیت و دیانت یہ اولین چیز ہے جس کا تعلق افراد کے ساتھ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ عبادت و دیانت یہ ابتدائی کرائیٹیریا ہے، ابتدائی استعداد ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے آپ کو ایک کامل اور مکمل دین عطا کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، تو ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اتمام نعمت کی خارجی اور ظاہری تعبیر کیا ہوگی؟ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اتمام نعمت کا نام
ایک کامل مکمل دین کے اقتدار کا نام ہے، اس کی حاکمیت کا نام ہے۔ اگر اسلام ہے اور اس کی حاکمیت نہیں تو پھر اس کی افادیت لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اقتدار تک لانے کے لیے راستہ سیاست کا ہے۔ اب ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں زیادہ تر انگریز کا فلسفہ چلتا ہے، اور جب انگریز ہم پر قابض تھا اور جب ہم انگریز کی کالونی تھے تو اس نے سیاست کو ایک دنیا کے کاروبار کی طرح متعارف کرایا، اور سیاست انہی کا حق ہے جو دنیا دار ہیں، جو جاگیردار ہیں۔ دیندار آدمی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ مولوی صاحب کو کہا کرتے ہیں نا، مولوی صاحب آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو سیاست کرتا ہے وہ بدماش ہوگا۔ سیاست ایک مقدس لفظ ہے جس کے بغیر دین کا مکمل ہونا ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کا وظیفہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی کے پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اب ملت ابراہیم، اس کی اطاعت کا حکم دینا ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی عالمگیر تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ چنانچہ ساری انسانیت کا امام بننے کے بعد وہ پیغمبر جس نے ساری زندگی بتوں کے خلاف جنگ لڑی، شرک کے خلاف جنگ لڑی، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے رہے، بندے اور رب کے درمیان تعلق بناتے رہے، اور یہی ان کی تبلیغ ہوتی تھی۔ لیکن جب مقامی امامت پر فائز ہوئے، اب آپ کی گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا، اور اب آپ اللہ سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب اللہ سے امن مانگتے ہیں اور اللہ سے خوشحال معیشت مانگتے ہیں، اور صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، میں دنیا کی زندگی میں تو کافر ہوں، تمام انسانیت کے لیے یہ امن اور خوشحال معیشت کا پیغام دے کر آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا دین اور آپ کا نظام تمام انسانیت کے لیے، اور آپ بھی پوری انسانیت کے امام ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیروی کا حکم، ملت ابراہیمی پر چلنے والے آخری پیغمبر، وہ بھی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت کو بتا دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب آپ کی نبوت بھی عالمگیر، آپ کا پیغام بھی عالمگیر، ایسے عالمگیر نظام رکھنے والے پیغمبر کو جو امت عطا کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایسی امت، سب سے بہترین امت جو ساری انسانیت کی طرف بھیجی گئی۔ اب اس انسانیت کی طرف
سارے دین کو پھیلانا اور بھیجنا، اس میں اقتدار کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت کا لفظ بھی استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعظ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، نصیحت کا لفظ بھی شریعت میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ امر علماء کرام جانتے ہیں، عامر کو چاہتا ہے، امیر کو چاہتا ہے، ناہی کو چاہتا ہے۔ کون روک سکتا ہے کسی برائی کو؟ سب سے پہلا کام صاحب اقتدار ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں پر حکمران اور صاحب اقتدار کو برائیاں روکنے کا حکم اللہ دیتا ہے اور یہی ذمہ داری اس کو عطا کرتا ہے، وہاں ہمارے ہاں بدقسمتی سے تمام برائیوں کا جڑ ہمارے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ تو جب برائیوں کا جڑ ہمارے حکمران ہیں تو پھر ایسے حکمرانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پہ قوم کو فریضہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ لوگ جن کو زمین میں اقتدار عطا کیا ہے، پھر انہوں نے نماز قائم کی، زکات دی اور اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، یہ اقتدار دیا صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ اور ظاہر ہے جہاں عبادت کی ضرورت ہے وہ بنیادی چیز ہے، پھر اجتماعی طور پر سیاست و اقتدار، اور جب مملکت کے اندر وہ نظام برپا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ایک دفاعی قوت بھی ہونی چاہیے، جس کو آج کے دور میں ہم اپنی فوج کہتے ہیں، تاکہ اس کا تحفظ کیا جا سکے، اس کے سرحدات کا تحفظ ہو سکے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، پھر دشمن کے مقابلے میں جتنا آپ سے ہو سکے اپنی طاقت بڑھاؤ، پھر اسلحے کی طاقت بھی بڑھا لی، ایک بھی طاقت بھی بننا ہے۔ آج اگر امریکہ کہتا ہے اور اس کے مغربی اتحادی کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے کوئی سرحدات نہیں، اور جہاں پر بھی انسانی حق کا مسئلہ پیدا ہوگا ہمیں وہاں سے دوڑ کر اس ملک میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے، ہم بھی مانتے ہیں انسانی حق ہے، لیکن آپ سب انسانی حق کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دین اسلام کی بھی کوئی سرحدات نہیں ہے، پورے کائنات پر اس کو نافذ ہونے کا حق حاصل ہے۔ جیسے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، جہاں لفظ کتاب آیا ہے وہاں ساتھ حکمت کا لفظ بھی آیا ہے، بار بار کتاب بھی ہے جو تعلیمات و احکامات سے بھرپور ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے حکمت بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کے لیے سب سے اہم چیز متمدن دنیا کے اندر اس کی مستحکم معیشت ہوا کرتا ہے۔ کسی زمانے میں کسی ریاست کی بقا کا مدار عسکری قوت پر ہوا کرتا تھا، وہ قبائلی ماحول ہوتا تھا، لیکن آج کے متمدن دور میں خوشحال معیشت، انسانی حقوق کا تحفظ، یہ بنیادی چیز ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل قومی سلامتی پالیسی بنائی گئی،
नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। किस चीज की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? नेशनल पॉलिसी बन रही है पार्लियामेंट बेखबर, और पार्लियामेंट को इसीलिए बेखबर रखा जा रहा है कि वो भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट है जाली, इसको एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है। वरना कहा इतनी बड़ी पॉलिसी अभी तक खुफिया भी रखी गई है। कहते धीरे धीरे कौम के सामने आएंगे, धीरे धीरे। अब हमारे ज़हन में तालिब इल्म के तौर पर सवाल कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी माजी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रही है, अगर हम जनरल अय्यूब के दौर को देखें, हमारे 3 दरियाएं उसने हिंदुस्तान को बेच दी, और बकिया दरियाओं के लिए भी कोई बैनुल-अक़वामी पाबंदी हिंदुस्तान पे नहीं है, और वो दरियाओं पे डेम बनाए जा रहे हैं। और वक्त आएगा कि आपका पंजाब बंजर हो जाएगा। हमारे कौम की मईशत का मुस्तक़बिल तारीख करके हमारे दरियाओं को किस कीमत पर बेचा गया? क्या ये थी हमारी कौमी सलामती पॉलिसी? और फिर इसी कौमी सलामती पॉलिसी के तहत हमने बंगाल में फौजें भेजी और हमने बंगाल गंवा दिया। मुल्क का आधा हिस्सा हमसे टूट गया। माजी की सिक्योरिटी पॉलिसी तो हमें उसमें ये भी सारी मिल रही है। और अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है कि हिंदू हुक्मरान के सामने भी नियाजी सरेंडर हुआ था, और आज बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के सामने भी एक नियाजी सरेंडर हो रहा है। इनको क्या तमग़े दिए जाए? हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को भी तमग़े जुर्रत दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को भी तमग़े बसारत दिए जाते हैं, उनके सीनों पर भी तमग़े सजाए जाते हैं। माजी की सिक्योरिटी पॉलिसी तो हमें यूं नजर आ रहा है। हमने कारगिल पे हमला किया और कारगिल के महाज पर जंग छेड़ी। ये भी क्या हमारी एक सलामती की पॉलिसी का हिस्सा? बैनुल-अक़वामी फोरम पर जब हम बैठेंगे तो फिर मैं और आप जवाब दे रही हैं, रियासत जवाब दे। और अगर रियासत से कोई सवाल करेगा कि पाकिस्तान एक रियासत है जिसका एक किरदार यह है कि उसका वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को लाहौर में इस्तकबाल करता है, और हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बस में आता है, मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करता है, और उसके 10 दिन बाद गिरगिट पर हमला होता है। एक जनरल की क़यादत में होता है। एक मुल्क के 2 मुतज़ाद किरदार, क्या इस तरह मुतज़ाद किरदार ये है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी का नाम? मैं आज पूछना चाहता हूं कि वो कश्मीर, एक जमाने में हमें कहा जाता रहा कि कश्मीर के सरहद पर टेंशन है, बहुत ज्यादा तनाव है, तो हमने सवाल किया कि हिंदुस्तान एक यूनियन है या 2 यूनियन है? तो जाहिर है एक यूनियन है, एक ही मुल्क है। अब एक ही मुल्क, एक सरहद पर और एक सेक्टर पर तनाव है,
اور پنجاب کے سیکٹر پر کرتارپورہ میں ہم وہاں کے لیے سہولتیں مہیا کر رہے ہیں. یہ دو متضاد کردار ایک ہی ریاست کے، کیا اس کو ہم سیکورٹی پالیسی قرار دیں؟ اب بنیادی بات یہ ہے کہ سیکورٹی پالیسی کی بنیاد تنازع کشمیر تھا ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا اور اس طرح کشمیر کو انہوں نے ہندوستان کا حصہ بنا دیا. پہلے وہاں پر ہندوستان کا آئین مؤثر نہیں تھا. پہلے وہاں پر ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. پہلے وہاں پر وزیر اعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے. لیکن آج وہ حیثیت کشمیر کی ختم کر دی گئی ہے. ماضی کے حوالے سے تبدیلی کہاں ہے؟ کیا تضادات سے قوم کو سمجھایا جائے تاکہ اطمینان ہو کہ ہاں واقعی. اور پھر یہ کہ کیا قومی سلامتی پالیسی، قومی معاشی پالیسی کے بغیر بنانی ممکن بھی ہے؟ ہماری معیشت کا عالم کیا ہے؟ دنیا کورونا کے ہاتھوں مر رہی ہے اور ہم کورونا کے برکت سے جی رہے ہیں. اور اس وقت میں جو پاکستان کو مدد ملی ہے اسی پہ گزارا چل رہا ہے اور حساب کتاب کوئی نہیں. حساب اور احتساب سے بارہ ہونا 6 اور 7% تک چلی گئی. بنگلہ دیش کی 6 اور 7% پہ جا رہی ہے. چائنا کی 8 اور 9 پہ جا رہی ہے. ملیشیا کو جا کے دیکھیں، انڈونیشیا کو جا کے دیکھیں، سری لنکا کو جا کے دیکھیں، ایران کو جا کے دیکھیں. اور پاکستان کی سالانہ شرح ترقی تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا جاتا. پاکستان کی تاریخ سے قوم نے یہ دن نہیں دیکھا جو دن اس قوم نے اس حکومت کے اندر. ہم کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست، ایسا دوست کہ جس کی دوستی ہمالیہ سے بلند، جس کی دوستی سمندر سے گہری، جس کی دوستی شہد سے میٹھی، جس کی دوستی لوہے سے مضبوط. 70 سال تک ہم یہ درس قوم کو دیتے رہے، نئی نسلوں کو دیتے رہے. آج تک چائنا کے اور پاکستان کی دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی اور سپیٹ کا منصوبہ پاکستان میں آیا. 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اس نے پاکستان میں کرنا چاہیے جہاں سے ابتدا کیا گیا. 35 ارب ڈالر صرف بجلی کی پیداوار بڑھانے کی مد میں اسے لگائے تھے. یہ ہے ہماری اقتصادی پالیسی کہ ایک ایسے دوست اور اس دوست کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اتنی بڑی سرمایہ کاری، آج ہم نے اس کو خاک بنا دیا. اور ہمارا جانی وزیر اعظم جاتا ہے، یہ تو فلسفے بکھاتا ہے نا. جب کوئی بوم بھی مارتا ہے کہتے میرا فلسفہ میرا ویژن. اب کیا کریں؟ وہاں جا کر کہتا ہے پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں. ہم تو میڈیم لیول اور مائکرو لیول کا کاروبار کرنا. مجھ جیسا
کہ معیشت سے نابلد بھی اتنا تو جانتا ہے کہ میکرو لیول کی کاروبار یہ فرد کا فرد کے درمیان معاملہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مرغی بیچتا ہوں, دوسرا کہتا ہے ہاں یہ پیسے دے رہے ہیں. انڈا بیچتا ہے, چودھری سائڈ کرو یار. کٹا بیچتا ہے, کٹا خریدتا ہے. ایک پلاٹ بیچتا ہے, پلاٹ خریدتا ہے. گھر بیچتا ہے, گھر خرید دیتا ہے. پبلک ٹو پبلک آپس میں معاملات ہوتے ہیں. اس کے بین الاقوامی کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ میڈیم لیول کا پبلک اور ریاست کے درمیان کہ کاروبار کے ایک ایسے لیول پر آپ جاتے ہیں جہاں آپ ایک یونٹ بناتے ہیں, آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں, اسٹیٹ آپ کو قرضہ مہیا کرتا ہے. لیکن میگا پروجیکٹس کے لیے جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں, بین الاقوامی کمپنیاں آتی ہیں, وہ انویسٹ کرتی ہیں. اور اس سے تو نہ امریکہ بے نیاز ہے, نہ یورپ بے نیاز ہے, نہ چین بے نیاز ہے, کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے. اب ایک رواں جس کو آن گوئنگ پروجیکٹ کہتے ہیں, کبھی کسی حکومت میں یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ایک چھوٹی سی اسکیم جو پچھلی حکومت کو اس کے لیے پیسے جاری کیے ہوں اور اس پر کام شروع ہو اور اگلی حکومت کو روک سکے. یہاں پر ہم نے بین الاقوامی سرمایہ کاری کا راستہ روکا ہے. اس سے بڑا جرم بھی کسی حکومت کا اور ہو سکتا ہے. میں اس کو نااہلی سے تعبیر نہیں کرتا, میں اس کو قومی جرم کی حیثیت دیتا ہوں. جیسے ملک کی معیشت کا بیڑا کرتا ہے, لوگوں کو نہ کھلا سکتے ہو نہ پلا سکتے ہو, اور لوگ ہیں کہ بھوک کے مارے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں, بچوں کو دریابرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب کو بھوک نہیں دیں. عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ایک بڑا بول بولنا ہوتا ہے. کچھ شاید ہو رہا ہے, کچھ امید لگتے سے ایک آدمی کو لگ جائے. بابا ان باتوں سے اب کچھ نہیں ہوگا. اب ہم تجھے پہچان چکے ہیں, تیری اہلیت کو پہچان چکے ہیں. پہلے تو ناجائز حکمران تھا, اب تو نالائق حکمران. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش برانداز قدر میں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میرے دوست بات سنو. جس طرح صوبے میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں آپ نے گو نیازی کے نعرے کو سچ بنا کر دکھایا ہے, اب اگلے مرحلے میں بھی آپ نے یہی عہد کرنا ہے. میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, مانسیرا اور ہزارہ کے تمام ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ان کے ذمہ دار لوگ آئے ہیں اور مجھے کہا آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ بات آپ. اگر آپ کہتے ہیں مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے اور ہماری مشرقی اور اسلامی تہذیب کے ساتھ تصادم میں وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ بھی آپ کی بات ہے. لیکن ہمیں پیسے چاہیے, وہ یہودیوں کی یاری کے بغیر نہیں چلتا. اور دوسری بڑی خطرناک بات مجھے کہا کہ وہ اسلامی تہذیب کو پیسہ نہیں دیں گے, وہ
نوجوان کی فکر اور کی تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ پشتون بیلٹ میں چونکہ مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اس لیے مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں تھا. یہ کس بات سے ہمیں ورلاتا ہے؟ کبھی ریاست مدینہ کا نام لے لیتا ہے، اس کی شکل دیکھو، ریاست مدینہ کا دیکھو، کوئی مناسبت ہے؟ نمائک نیازی جول نیازی گول نیازی گول نیازی سلیکٹڈ نیازی گول نیازی. اگر ان نعروں سے ہم کسی حکمران کو تسلیم کرتے تو پھر ضیاء الحق کو تسلیم کر لیتے نا ہم لوگ. اگر اس کے ان نعروں پر ہم نہیں گئے تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ ان نعروں سے آپ ہمیں ورلائیں گے؟ ہم تمہاری اصل کو جانتے ہیں، ہم تمہاری اس حقیقت کو جانتے ہیں. جب ابھی گولڈ سمتھ کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے ہم آپ کے ان کے تعلق کو جانتے ہیں. آج ایک نااہل جس نے قوم کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں دیا. جس طرح ایک بیمار پڑا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے بیچارہ، کوئی اس کے منہ میں ایک گھونٹ پانی ڈال دیتا ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے اس کی کچھ طبیعت میں تازگی سے آ جاتی ہے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں مریض کا حال اچھا ہے. یہ بھی کہتے ہیں ملک کی معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں. بیڑا غرق ہو اشاروں کا. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ملک کو دوبارہ اٹھانا کیسے؟ ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے؟ آپ نے اسٹیٹ بینک کو پر سے ایک حکومت کا اور پاکستان کی ریاست کا اختیار ختم کر دیا ہے. ایک بل اسمبلی میں آیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی پالیسی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ہاتھ میں چلی گئی، IMF کے ہاتھ میں چلی گئی. اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے سانس لے سکے گا؟ اور عجیب بات یہ ہے، یہ بل بھی اس کی تفصیلات بھی پبلک سے چھپائی جا رہی ہے، کوئی بحث نہیں کرائی، بلڈوز کیا گیا اس کو. تو ایسی صورتحال میں جب ہم اس قسم کے اپنے ملک کی مالیاتی اداروں کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سپرد کر دیتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ جو ترکی سے لے کر سارا عرب اور افریقہ تک کی حکمرانی اس کے پاس تھی، لیکن جس وقت اس نے اپنے مرکزی بینک کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے وابستہ کر لیا اور اپنے ہی بینک پر سے اس کا اختیار ختم کر دیا گیا، تو جب سخت حالات سلطنت عثمانیہ پر آئے، اپنی بینک نے اس کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے کی بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی 2019 سے اس وقت تک ہمارے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا. جب ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا تب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارا مالیاتی ادارہ مرکزی بینک پاکستان کی حکومت کو قرض نہیں دے رہا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 5 وزیر خزانہ ہم نے تبدیل کر دیے دور. اتنے کامیاب لوگ
ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے تیسرا, اور اس طرح ہم تبدیل کر رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک کے جو صدر ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ IMF کا ملازم ہے. جس سے پہلے مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر تعینات ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کیسے مستحکم پالیسی آئی؟ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے. تو میرے دوستو, اب کم از کم یہ عہد کر لو کہ ان کی حکمرانی کو ہم نے ختم کر دیا. انشاءاللہ. اللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جمعیت علماء اسلام ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اور پاکستان کا کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو موقف 2018 کی جولائی کے الیکشن کے ایک ہفتے کے اندر ہم نے لیا تھا, اس میں ہم نے کوئی تھوڑا سا جھول بھی دکھایا. اپنی پالیسی میں استحکام اور مستحکم پالیسیوں کے تحت ایسے ناجائز حکومت کا مسلسل مقابلہ کرنا, کسی قسم کا جھول ہماری پالیسی میں نہ آنا, اس استقامت اور اس استحکام نے آج عوام میں آپ کا اعتماد بحال کیا ہے. لوگ آپ سے امید رکھ رہے ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم عوام کی امیدوں پر پورا ہو سکے, ان کی توقعات پر پورا ہو سکے, ملک کی معیشت میں بہتری لا سکے. اسی لیے میں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا, چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اٹھایا کیسے جائے گا. میں نے جب یہ تقریر کی تو ہمارے ایک دوست ہیں, اس سے یوں سینے پہ ہاتھ مارا جلسے میں کہ ہم ٹھیک کریں گے, ہم ٹھیک کریں گے. اس طرح نہیں ہوتا. پبلک کے سامنے سینے پہ تھپے مارنے سے بات نہیں بنتا. اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہوگی, سوچ بچار کی ضرورت ہوگی, اور اجتماعی سوچ کی ضرورت ہوگی. اب یہ چیز ایسی نہیں ہے انسان میں سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک واقعے کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بلڈنگ کھڑی ہے, کس کا اختلاف ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں. اور اگر بلڈنگ گر جائے تو کون اختلاف کرے گا؟ ایک کہے گا کہ نہیں گری, دوسرے کہے گا گری ہے. بھوکا ہے, بھوک پہ کون اختلاف کرے گا؟ پیاس ہے, پیاس پہ کون اختلاف کرے گا؟ لہذا اس ملک کو ڈبو دیا گیا ہے, اور اس کا ادراک ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, ہماری بیوروکریسی کو بھی کرنا چاہیے. یہ جو مسلسل اس طرح کے ملک دشمن اقدامات اور ملک دشمن پالیسیاں اور عوام کش معاشی پالیسیاں, اس کے باوجود بھی اگر ایسے حکمرانوں کے پشت پر کسی کا ہاتھ ہے تو پھر وہ عوام کے مقابلے میں کھڑا ہے, اب وہ پاکستان کے مقابلے میں کھڑا ہے, وہ اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ کرنے کا حقدار نہیں بنتا. آئیں حقائق کی تسلیم کریں, عوام کو ساتھ لے کر جائیں. سیاسی پارٹیاں ہیں, ہم سب مل کے چل رہے ہیں. کسی نے اگر ہمیں چھوڑا ہے تو ہم نے اپنی توانائی اس کی طرف متوجہ نہیں کی.
ہم نے ایک ہی جگہ پہ فوکس رکھا ہے کہ تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے، اور اس حوالے سے ہماری رائے کو چھوڑ دی، پورے استقامت کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب جب ان کو ہار ہو گئی اور پہلے مرحلے میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اب بدحواسی میں انتظامیہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ڈی سی تبدیل ہو رہے ہیں، ایس پی تبدیل ہو رہے ہیں، اے سی تبدیل ہو رہے ہیں، اور بھلا یہ آپ کو میں وہاں تقرر نہیں کروں گا، اور خبردار یہ تحصیل مجھے مل جانی چاہیے، یونین کونسل مجھے مل جانی چاہیے، اس قسم کے حلقے یہ اب نہیں چلیں گے۔ گاندھی کے وہ سارے قصے اب تمام ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ انتظامیہ بھی اس قسم کی حماقت نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو پھر اس کی سزا بھی پائے گی۔ تو میرے محترم دوستوں، اب کیا خیال ہے، اگلے مرحلے کے لیے ہزارہ تیار ہے؟ بھرپور طور پہ تیار ہے؟ اب آپ نکلیں، میدان میں آئیں، اور گاؤں گاؤں پہنچے، اور ہر درد مند کے درد کے درمان بنے، اور ان تک پہنچ کر ان کو امید دلائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ صوبہ آپ کا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی کا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حاضر و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب